اشرفی سٹوریز کے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما رہے تھے اور جب انہیں غسل دیا گیا اس وقت کیا معجزہ پیش آیا۔ پہلے دوستو، اس ویڈیو کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلومات ویڈیو بر وقت مل سکیں۔ تو پہلے دوستو، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرحانے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ کسی شخص نے السلام علیکم یا اہل بیت نبوت کہہ کر اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام کرنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مشغول ہیں۔ آنے والے نے بلند آواز سے کہا کہ مجھے آنے کی اجازت دے دیں کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے میرے پاس۔ اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھولی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم کس سے بات کر رہی ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ملک الموت ہے، یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، انہیں اندر آنے کی اجازت دے دیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر آئے اور آتے ہی السلام علیکم یا رسول اللہ کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں کہا وعلیکم السلام یا امین اللہ۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمانے لگے مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے میں نے کبھی کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور آئندہ بھی کسی سے طلب نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا اللہ کے رسول، آج آسمانوں پر آپ کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے داروغہ مالک کو حکم دیا کہ مالک، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے، اس اعزاز میں دوزخ کی آگ کو بجھا دو۔ اور جنت کی روحوں سے فرمایا تم سب سجو سمرو، اور فرشتوں سے فرمایا کہ تعظیم روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صف بصف کھڑے ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے کہ جب تک آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اور کل قیامت کو اللہ پاک آپ کی امت پر آپ کے طفیل اس قدر بخشش اور مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ پھر دوستو، وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا اے ملک الموت، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ ملک الموت نے فرمایا کہ مجھے حکم ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی ہو تب ہی روح مبارک قبض کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ملک الموت کو روح قبض کرنے کی اجازت دے دی۔ ملک الموت نے روح مبارک قبض کرنی شروع کر دی۔ موت کی تکلیف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آیا۔ سکرات کی تکلیف شروع ہوئی تو فرمایا اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، اے اللہ تو ہی موت کی تکلیف کو آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھر کر رکھوایا، موت کی گھبراہٹ میں بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور وہ ہاتھ اپنے منہ پر پھیرتے اور فرماتے اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ، آج کے بعد تیرے بابا پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو تم انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ پھر فرمایا اے ملک الموت، تم اپنا کام پورا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزع کی تکلیف زیادہ ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا۔ حضور نے فرمایا اے جبرائیل، اس وقت میرا منہ تمہیں اچھا معلوم نہیں ہوتا جو تم نے منہ پھیر لیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، کس دل سے آپ کی نزع کی حالت دیکھ سکتا ہوں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اے لوگو دیکھو نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ فرما کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ربی امتی۔ یہ کہتے کہتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان سینے تک پہنچ چکی تھی، نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی، مگر امت گناہگار کا کلمہ منہ پر جاری تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس امت کی اس قدر محبت آپ کے دل میں کس نے ڈالی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر 1000 درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہے۔ اے نبی تم اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرا دل ٹھنڈا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب مجھے رب بلا لے۔ پھر بے ہوشی طاری ہوئی اور ماتھے پر مشک کی خوشبو کا پسینہ جاری ہوا۔ تو پھر دوستو یہ رات کا وقت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزع کی حالت میں ہیں اور حجرہ مبارک میں ہیں۔ دنیا کی قلت کے سبب چراغ میں تیل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر ہمسایہ کی عورتوں کے پاس چراغ بھیج کر کہا اللہ کے واسطے تیل کے 2 بوند دے دو، ہمارے چراغ میں تیل نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندھیرے میں وفات پا رہے، ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمان کی طرف تھا، زمان پر کلمہ جاری تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن ایک طرف ہو گئی، چاروں طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی اور روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ تو پیارے دوستو یہ مختصر سا واقعہ تھا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے رحلت فرما جانے کے وقت کی حالت کو بیان فرمایا۔ تو پیارے دوستو یہ مختصر سی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔